قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں کیسے آپ اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں، نوکری کو، جائیداد کو بڑھانے کا طریقہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد میں سود کے نقصانات بتاؤں گا، فی الوقت دنیا میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں سود کے۔ 13 ایسے نقطے جو قرآن اور صحیح حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، 13 ایسے پوائنٹ ہیں کہ اگر کوئی شخص کا خیال کرے گا، ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ میں کامیاب بزنس مین بنوں، میں کامیاب بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوکری میں، میں اپنے تجارت میں، میں اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہاؤ ٹو انکریز یور ویلتھ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے آپ اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو 13 پوائنٹس، اس کے لیے میں قرآن اور صحیح حدیث سے 13 ٹپس آپ کے لیے جمع کر کے لایا ہوں۔ پہلا پوائنٹ کہ جو بھی تجارت کے میدان میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات دن جب بھی ٹائم ملے استغفر اللہ زیادہ پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے مال آپ کا تباہ ہونے سے بچتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 13، 14، 15، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کہہ رہے اگر تم استغفر اللہ کہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نعمتیں برسا دیں گے۔ کیا کہہ رہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، رکی ہوئی بارش برسنے لگے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اپنے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کی کثرت کر دیں گے، اموال کی کثرت کر دیں گے، بچوں کی کثرت کر دیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے باغات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے، جنات و انہارا، نہریں جاری کر دیں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو کہا استغفر اللہ پڑھو۔ ایک نے آ کر کہا مجھے پیسہ نہیں ہے، تنگی ہے، کہا استغفر اللہ پڑھو۔ جو بھی آتے تھے کہتے تھے استغفر اللہ پڑھو، تمہاری رکاوٹیں نحوستیں پوری پاک ہو جائیں گی لائف سے انشاءاللہ۔ سیکنڈ ٹپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التبکیر فی الرزق، صبح سویرے کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سیشن ضرور رکھیے آپ کمانے کے لیے۔ فجر کے بعد جو قافلہ نکلتا ہے کمانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ سبحانہ و تعالی میری امت کے تو ان لوگوں پہ برکت عطا کر جو فجر کے فوراً بعد قافلے لے کر تجارت کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اتنا اچھا بزنس ہے، نقصان کیسے ہو رہا ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا آپ کیا ٹائمنگ سے شروع کرتے ہیں؟ کہا ہم حیدرآبادی لوگ ہیں، 11 بجے دکان کھولتے ہیں۔ میں نے کہا فجر کے بعد؟ ارے فجر کے بعد کھولا تو کوئی آدمی آتا ہی نہیں پورے حیدرآباد میں، 10 بجے آنکھ کھولتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے جو اتنے بڑے کاروبار ہیں، اس کاروبار میں آپ ایک دودھ کا کاروبار شروع کریے، صبح فجر کے بعد تو کوئی نہ کوئی دودھ لینے تو آئے گا نا، ہاں آئے گا، چھوٹا سا انویسٹمنٹ دودھ پہ شروع کرو، فجر میں آ کر کوئی خریدے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہیں لگ جائے گی تو انشاءاللہ باقی کے کاروبار میں بھی برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ میں اس ایریے میں فی الوقت چھوٹی دکان تھی، اچانک بڑی دکان ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تیسرا ٹپ یہ تقوی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نافرمانیوں سے بچائے گا، تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، عقیدے میں شرک سے بچائے، عبادتوں میں بدعت سے بچائے اپنے آپ کو، تجارت میں حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے، زندگی کے معاملات میں شرک سے، بدعت سے، حرام کام سے اور فضول کام سے اگر آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا تو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ جو اگر یہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے پھر وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کئی مائیں کہتے ہیں بچوں کو بھائی جاؤ جا کر ترقی کرو، ماؤں کو چاہیے کہ کہیں
کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو، انشاءاللہ تم کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کبیرہ گناہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اکانومی پہ اثر ڈالتے ہیں۔ جہاں پر بھی کبیرہ گناہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، چغل خوری، غیبت، کبیرہ گناہ، شرک، بدعت، حرام کام، لوٹ گھسوٹ، چوری، یہ سارے کام، جھوٹ، دھوکہ دینا، کئی کام آ جاتے ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو سیدھا ڈائریکٹ اکانومی پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر اکانومی میں تکلیف آ رہی تو سمجھ جائے کہ کہیں گناہ زیادہ ہو رہے، فوراً استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس ہونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا اپنے گناہوں کو۔ دلیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 40، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، نقصانات ہو گئے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی لوگ اگر زیادہ گناہ کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، زمین اور سمندر میں نقصانات زیادہ ہو جائیں گے۔ تو گناہوں کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا تو انشاءاللہ اس کے روزی میں کشادہ آ جائے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے۔ پانچواں ٹپ یہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ پروفٹ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ فلاں پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن لوگ آیت کو ٹیڑھا پڑھتے ہیں، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، مسجد میں نعبد بولتے، باہر جا کے خبروں پہ نستعین کرتے، غلط۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، پروفٹ دے دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ صحابہ اکرام مدینہ طیبہ کے اندر حالت ایسی تھی کہ پیٹ میں دانہ نہیں ملتا تھا، یعنی کھجوریں نہیں ملتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ مدینے کے اندر زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے تو مدینے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اتنی ترقی کیسے مل گئی؟ یہ اصولوں کو فالو کیے وہ لوگ۔ 55 کنٹریز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، صرف 90 سال کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان 3 بر اعظموں کے خلیفہ تھے۔ 3 بر اعظم، 3 کانٹیننٹس، 3 بر اعظموں کے مالک تھے، خلیفہ تھے۔ آج تقریباً 55 کنٹریز میں وہ ایریا بٹتا ہے۔ 55 کنٹریز میں اللہ نے سربراہ بنا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ اصول فالو کرتے تھے۔ اگر ہم بھی فالو کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہم کو بھی ضرور اونچے اونچے عہدے اور گدیاں اور پروفٹ ادا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم توکل جیسا کرنا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے؟ پہلے رسی اونٹنی کو پہلے باندھنا پڑے گا، اس کے بعد بھروسہ کرنا پڑے گا، پہلے اسٹریٹجی اچھی ہونی پڑے گی، پلاننگ اچھی ہونی پڑے گی، اس کا مطلب ہے توکل۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے رزق دے گا، لا رزقکم کما ترزق الطیور، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے گھونسلے میں نہیں بیٹھتے، پرندے گھونسلا چھوڑ کے محنت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تغدو خماسن، وہ صبح نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وتروح بطانا، جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس سے کئی مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ الحمدللہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اچھی چیز ہے، جاب کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن سائیڈ میں بزنس کی بھی عادت ڈالی ہے، ورنہ کہیں اکانومی کمزور نہ ہو جائے مسلمانوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کننا نتناوب العلم، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں علم حاصل کرتا تھا، دوسرا دن میں جا کر تجارت کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ کیا دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، کل کے دن تم کو سیکنڈ خلیفہ بننا ہے، کل کے دن خلیفہ بننا ہے، رات دن تم میرے پاس ہی رہنا، یو ہیو ٹو بی ہیئر، تم کو یہی رہنا ہے، مسجد میں رہنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ ایک دن علم حاصل کرتے تھے، دوسرے دن تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسلام ماڈریٹ ہے، اسلام مناسب ہے، پریکٹیکل ہے، چلنے کے قابل ہے، دین دنیا کو لے جانے کا جو تصور اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی،
استغفار، استغفر اللہ. اسی طریقے سے صبح صبح سویرے نکلنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، تقوی کی زندگی اختیار کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ 5 چیزوں کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کے دلی کیفیت کا تعلق ہے. 3 کا تعلق اللہ کے عبادتوں سے تعلق ہے، باقی کے 3 کا تعلق حقوق العباد سے متعلق ہے. 3، اللہ کی عبادت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے اللہ کے بندے میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر، میں تجھے املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو مالدار کر دوں گا. اے ابن آدم لا تبعد عنی، اے ابن آدم تو مجھ سے دور مت جا، ورنہ میں تیرے دل کے اندر فخر و فاقہ ڈال دوں گا اور تیرے زندگی کو مصروف کر کے چھوڑ دوں گا. مصروف ہونے کے باوجود بھی پروفٹ ہاتھ کو نہیں لگے گا. مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح. ہم لوگوں نے اذان کو الٹ دیا. ارشد بھائی پہلے میں خوب کما لیتا ہوں، بعد میں نمازوں کا سوچوں گا، کیونکہ پیٹ میں بھوک لگی ہے تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، پیٹ بھوکا ہے اس لیے نماز میں دل نہیں لگ رہا. خوب کما لیتا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آ کے نماز شروع کرتا ہوں. ایسا پلاننگ بنا لیا بعض لوگ، اس کو کہتے ہیں فیوچر پلاننگ. خوب پہلے کما لیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد حج کو جائیں گے، اس کے بعد شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، نماز کو آؤ گے تو کامیابی ملے گی. ہم کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح تو حی علی الصلاح، کامیابی ملیں گے تو بعد میں نماز پڑھیں گے. نعوذ باللہ. اذان کو الٹ دیں گی وہ قوم کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ صحیح سبق لینا چاہیے، سبق کو صحیح لینا چاہیے، الٹا سبق نہیں لینا چاہیے. عبادت. سیکنڈ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق علیک، تم اللہ کی راہ میں زیادہ دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو زیادہ دیں گے. آپ نے فرمایا نا لا تو کی پیو کا علیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا تم اگر کم کم کر کے غریبوں کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں کم کم دیں گے. غریبوں کو ذرا خیال رکھو. اللہ کی راہ میں خیرات، نمازیں، عبادتیں، اللہ کی راہ میں خیرات. اور کہا اگر آپ کے پاس مال ہے تو کہا حج اور عمرہ کا اگر بار بار موقع ملتا ہے تو بار بار کرو. تابع الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر کما تنفی الکیر الخبث من الحدید. تم حج اور عمرے پر عمرہ کرتے رہو اگر اللہ استطاعت دے تو، یہ تمہاری زندگی سے فقر و فاقے کو ایسے نکال دیں گے جیسا کہ لوہے کے اوپر سے زنگ نکل جاتا ہے جب بھٹی میں اس کو پگھلایا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں کیا ہوئی؟ عبادت. اللہ کی عبادت میں اگر دل لگاؤ گے تو پروفٹ زیادہ آئے گا انشاءاللہ. حقوق العباد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طالب علم ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو اس کا بھائی آ کر شکایت کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے اور میں گھر کا پورا سامان دیکھ رہا ہوں، گھر کا کام دیکھ رہا ہوں، کمانا کرنا سب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پیسہ اچھا مل رہا ہے، اس پیسوں سے میں میرے بھائی پر خرچہ کر رہا ہوں، لیکن یہ بھائی تو کچھ نہیں کما رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں پر ہمیشہ رہتے ہو، جاؤ اپنے بھائی کا ساتھ دو. دونوں بھائی جا رہے تھے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ترمذی شریف کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا اور کہا، آتھینٹک روایت ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو کہا دونوں بھائیوں کو بلایا جائے. کہا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا کہ تم کو جو رزق مل رہا تھا، تم کو جو پیسہ مل رہا تھا، تم اپنے بھائی کو جو مدد کر رہے تھے کیونکہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس کی وجہ سے مل رہا تھا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اور زیادہ پروفٹ ملے تو طالب علم پر خرچ کیا کرو، دل کو کمزور مت کرو. تو ماشاءاللہ اتنے سارے طالبات اور ان کے ماں باپ ان کا انتظام کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، انشاءاللہ کمی نہیں کرے گا انشاءاللہ. اپنے بچوں پہ اگر آپ خرچہ کرتے ہیں دینی تعلیم کے لیے تو ایسے وقت پر اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. دل کھول کر دینی اور دنیاوی تعلیم، مفید علم کے لیے آپ خیرات کیجئے، خرچہ کیجئے آپ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی آپ اپنے بچوں پر اور اپنے بیویوں پر خرچہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر عطا کریں گے. اللہ. اب آئیے میں نے کافی فضیلتیں بتائی کہ کس طریقے سے آپ اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں
حقوق العباد میں یہ ہے کہ کمزوروں کا خیال کرنا، حقوق العباد میں یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا۔ اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کا خیال کرے گا، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں فراوانی دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل لے کر کہا کہ کتاب و سنت کا غلبہ لائیں گے اپنے فیملیز پر، کتاب و سنت کا غلبہ لائیں گے آپ اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نواز دے گا۔ سعودی عرب کیا تھا؟ ایک معمولی ڈیزرٹ تھا، ڈیزرٹ، لیکن اللہ نے پیٹرول کی دولت دے دی، نیچے سے بھی اور اوپر سے بارش کا وہاں پر سلسلہ کم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے اتنا نوازا کہ سمندر کے کھارے پانی کو تبدیل کر کے آج میٹھے پانی کو پی رہے ہیں وہ لوگ۔ سمندر میں سے پیٹرول کی دولت نکل گئی۔ جب سے سعودی عرب میں کتاب و سنت اور منہج صحابہ کو، سلف کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا، تو اللہ نے نعمتوں کی برسات کر دی۔ اللہ نے زندہ مثالیں بھی دکھائی ہیں، ایسا نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، بلکہ دنیا میں ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اپنی زندگیوں کے اندر ہم کتاب و سنت کے مطابق اگر بالادستی قائم کر دیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی وہ نعمتیں اللہ تعالی ہم کو بھی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے میرا دوسرا جو پہلو ہے، سود کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 10 طریقے سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 280 تک، یہ 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو 10 طریقے سے حرام قرار دیا۔ غور کر کے دیکھیے آپ۔ پہلا طریقہ، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو سود کھائیں گے، قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ جیسے ایک شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا۔ پاگل انسان کو آپ نے دیکھا کہ اس کو کھانے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، قیامت کے دن پاگلوں کی طرح آئے گا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، کتنی ذلت کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کے درمیان آدمی پاگلوں کی طرح آ رہا ہے۔ ایک بڑی بھری محفل میں آپ کے جسم پہ کوئی اگر آپ کے کپڑے پہ کوئی داغ لگ جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دعوت میں اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگوں کے درمیان پاگل کی طرح آئیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جو لوگ سود کھائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اتنی ذلت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ تم نے معاشی نظام کو ذلیل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو چلنا تم نے پسند نہیں کیا، تو اللہ نے ذلت تمہیں دے دی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ سیکنڈ پیٹرن دیکھیے حرام کہنے کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حرما، یہ حرام ہے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کہا سود کے قریب بھی مت جاؤ۔ دوسرا طریقہ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، نصیحت آ گئی رک گیا تو بہتر ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ابدا نہیں کہا گیا، ہمیشہ جہنم میں، ہمیشہ جہنم میں نہیں کہا گیا، خالدون کہا گیا، لمبی مدت تک پڑا ہوا رہے گا جہنم میں۔ دوسرے لوگ اپنے اپنے گناہ کے حساب سے مسلمان ہیں، گناہ کرے گا، گناہ کی سزا پانے کے بعد باہر نکلے گا، لیکن جو آدمی سود کھائے گا مسلمان ہونے کے باوجود بھی خالدون، لمبی مدت تک جہنم میں پڑا رہے گا، کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ تیسرا طریقہ، اللہ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات۔ چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، چوتھے طریقے سے اللہ رکا رہے، کتنے طریقوں سے رکا رہے دیکھیں۔ جو لوگ سود میں اپنی لائف گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی اکانومی کو اللہ مار کے رہیں گے، ان کا نقصان ہو کے رہے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ یا تو اتنی بیماریاں آئیں گی کہ سنبھال نہیں سکیں گے، پورا مال ویسٹ ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سود کی وجہ سے مالدار ہو بھی جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے بیماریاں، اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ اس کا پورا مال ختم ہو جائے گا۔ فائدہ کیا ہے پھر ایسی بھی؟ یمحق اللہ الربا، یا تو ظاہری طور پہ اللہ نقصان پہنچائیں گے، یا تو برکت چھین کے اللہ نقصان پہنچائیں گے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، چیریٹی صدقات کو اللہ تعالیٰ پروموٹ کرتے ہیں۔ اور ایک طریقہ، پانچواں طریقہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سود کی خباثت بتلا رہے ہیں،
واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کفار کرے، کفار کفار سے ملتا جلتا لفظ ہے، کفار کا مطلب ہے ناشکرا، بڑا ہی ناشکرا ہے وہ شخص جو حلال راستے چھوڑ کر حرام راستے اختیار کرتا ہے، ناشکراپن نہیں تو اور کیا ہے، اثیم بڑا گنہگار ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین، ایک آیت کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو سود کو، چھوڑ دو، دور ہو جاؤ اس سے، اس اکانومی سسٹم سے اپنے آپ کو دور کرو، اس لعنت سے، تم کو معلوم نہیں یہ زہر ہے، یہ زہر تم کو معلوم نہیں ہے، تمہارے اکانومی سسٹم کو ختم کر دے گا، تم کو پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے نا، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اللہ ایمان کو للکار ہے، اگر تم ایمان ہے تمہارے اندر، ایمان کی علامت یہ ہے کہ سود سے اپنے آپ کو دور کرو، ورنہ ایمان کی علامت کمزور ہوتے نظر آ رہی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور ایک انداز، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یعنی لا تظلمون ولا تظلمون کا مطلب کیا ہے، نہ تو ظلم کرو، نہ ظالم بنو، نہ مظلوم بنو۔ سود کے نظام میں ایک ظالم ہو جاتا ہے، ایک مظلوم ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ سسٹم پسند نہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے یہودیوں کو تباہ کر دیا سود کی وجہ سے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو سمجھتے ہو کہ سود کی وجہ سے وما آتیتم من ربا